بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ الکریم پریکٹیکلی عملی طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم نماز میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم درست ہو جائیں گی۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پریکٹیکلی نماز کا طریقہ عملی طور پہ نماز ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کھڑے ہونا ہے، تو کھڑے ہونے کے لیے بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں اور بالکل آپ کا چہرہ اور سینہ جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ نہ ہی چہرہ مڑا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور سینہ بھی مڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ اور سینہ بالکل سیدھا، تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور نیت، اصل تو کہتے ہیں نیت بھی شرط ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان سے کہہ لیں تو بھی طریقہ کون اس نماز کی 2 رکعت نماز فرض نماز فجر مطرف خانہ کعبہ شریف کی بندگی اللہ تعالی کی۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام کے پیچھے کی نیت کر لیں کہ پیچھے سے امام کے، یا میں اس میں امام کی اقتدا کرتا ہوں۔ طریقہ ہے اس میں پاؤں جو ہیں، یہ پاؤں کی انگوٹھے جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے ان کے درمیان تقریباً کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، سنت ہے۔ اور اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی جتنا جسم ہے، جسہ ہے، جس حساب سے آپ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنے پاؤں جو ہے وہ کھلے رکھ سکتے ہیں۔ نہ ہی بہت زیادہ کھلے کر دیں، چوڑے کر دیں، اور نہ ہی بہت زیادہ کلوز کر دیں۔ کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اب نیت میں نے بتا دی ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کے بعد اللہ اکبر کر کے یہ دیکھیں انگلیوں کا جو رخ ہے، ہتھیلی کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور بالکل نارمل حالت میں یہ انگلی ہونی چاہیے۔ بالکل اس کو اکڑانا بھی نہیں ہے اور بہت اس طرح بھی نہیں چھوڑ دینا، اس طرح بھی نہیں کرنا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر اس طرح کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا اور ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لے جائیں اور یہ جو بازو ہیں آپ کے یہ بالکل اس طرح مل جائے کہ پھر آسانی سے جو ہے وہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ وہاں پہ کانوں تک پہنچ جائیں گی۔ کانوں تک لے جانا ہے، کانوں تک لے جانا سنت ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں بالکل اسٹریٹ سیدھی ہونی چاہیے، ان میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے اور اوپر کی انگلیاں جو ہیں، اوپر سے انگلیاں جو ہیں وہ تھوڑا سا کعبہ کی طرف جھکی ہوئی ہوں، اس طرح بالکل نارمل حالت بھی ہوں۔ اور اس طرح آپ اس طرح بھی نہیں کرنے کے بعد لوگ اس طرح کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں، نہیں۔ آپ کا چہرہ جو ہے، سر جو ہے وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے اسی طرح ہوگا اور آپ اپنی اللہ اکبر پڑھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیں گے۔ یہ یہاں پہ آپ ہوگا جہاں پہ ناف ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ توجہ سے سماعت کیجیے۔ یہ جو بازو ہے، یہ جو دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ بالکل اس طرح کر لیں گے، اس کو بالکل اس کی انگلیاں انگوٹھا اور یہ ساتھ جوڑ لیں گے۔ اب دایاں بازو جو ہے اس کو اس طرح ہلکا بنا لیں گے، یہ غور سے دیکھ لیں، اس طرح ہلکا بنا لیں گے۔ چونلیاں یعنی چھوٹی انگلی علیحدہ، انگوٹھا علیحدہ، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے یہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اب انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اس کلائی کو پکڑنا ہے، اس کلائی کو میں تھوڑا سا قریب ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھ لیں گے۔ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ثنا پڑھنی ہوتی ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ ہوں یا جماعت کے بغیر کے اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آہستہ آواز میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ جب ثنا پڑھ چکی ہے اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرات کے لیے ہوتی ہے، تو
تو قرات امام نے کرنی ہے، مقتدی نے خاموشی سے سننا ہے، مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا۔ تو امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا اور ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جب امام ولا الضالين کہے گا تو امام بھی اور مقتدی دونوں آمین آہستہ آواز میں کہیں گے۔ آمین کہنے کے بعد پھر امام آہستہ آواز میں بسم اللہ شریف پڑھے گا اور ساتھ سورت ملائے گا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھ دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب قرات مکمل ہو گئی تو اب رکوع جائیں گے۔ رکوع آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے۔ قرات مکمل ہوگی تو ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاتھ سارے جو ہے اچھے طریقے سے اس طرح کھولے لیں، ہاتھوں کو پورا کھول لینا ہے۔ کھول لینے کے بعد اس طرح جا کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ یہ پنجابی میں گوڈے آنے اردو میں گھٹنوں کو اپنے نیز کو جا کے اس طرح پکڑ لینا ہے۔ پکڑ لینے کے بعد پھر اس کے اوپر وزن ڈالنا ہے۔ وزن اس طرح ڈالنا ہے کہ بالکل آپ کی پیٹھ جو ہے اور کمر جو ہے اور سر بالکل ایک سیدھ میں ہو جائے، بالکل یہاں سے یہ ٹوٹل برابر ہو جائے، مکمل برابر ہو جائے، اور یہ سیدھی پیٹھ کر کے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ امام صاحب پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی پڑھیں گے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہاتھ جو ہے نا یہ بالکل سیدھے اسٹریٹ چھوڑ دیں، اس کو قوما کر یہ واجب ہے۔ کم از کم ایک تسبیح کی مقدار قوما اور جلسہ کے حوالے سے بھی میری ویڈیو یوٹیوب پر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے تفصیلاً عرض کی ہوئی ہے کہ کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اب اس میں نگاہ کا تصور کیا ہے کہ نظر اس جگہ پہ رکھنی ہے۔ جب قیام میں ہوں گے تو نظر سجدے والی جگہ پہ، جب رکوع میں ہوں گے تو نظر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان، اور جب سجدے میں جائیں گے تو نظر ناک پہ رکھیں گے، اور جب اتحیات میں آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو نظر گود میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، پہلے گھٹنے زمین پر لگیں گے، پھر ہاتھ زمین پر لگیں گے، اس کے بعد پھر ناک اور پھر پیشانی، پھر اس طرح کر کے ہم نے سجدہ کرنا۔ اور ہاتھوں کو یہ جو ہاتھ ہیں ان کو نارمل رکھنا ہے اور اتنا کھولنا ہے جتنا کہ چہرے کے برابر ہے۔ چہرے کے برابر ان کو کھول کے اس طرح ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح کر کے ہم سجدہ کریں گے۔ اب یہ سجدہ کرتے ہوئے ناک اور پیشانی کو اچھی طرح زمین پر جمانا ہے کہ اس طرح یہ دونوں چیزیں جم جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ زمین کی سختی محسوس ہو، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح پیچھے سے جو دونوں پاؤں ہیں ان کو اس طرح موڑ کر، دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طرح موڑ کر انگلیوں کا پیٹ، 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے، 6 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا واجب ہے۔ اور بعض لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں پیچھے سے پاؤں میں اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح سے واجب جو ہے وہ ترک ہو جاتا ہے۔ واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، اگر سجدہ صاحب نہ کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ واجب العبادہ ہوتی ہے، دوبارہ لوٹانی ہوتی ہے۔ تو یہ سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کر 3 تسبیحات پڑھنی، کم از کم 3 ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں جتنی پڑھ سکے پڑھ۔ سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی۔ پھر دوسرے سجدے اٹھ
के बैठ जाना और इन दो सजदों के दरमियान जो है दुआ है वो पढ़नी है, सुन्नत है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ठीक है, ये दुआ पढ़नी एक मरतबा पढ़नी, पढ़ने के बाद फिर दूसरा सजदा करें, दूसरे सजदे में इसी तरह 3 तस्बीहात पढ़ें, फिर आखिर में ये एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत भी इसी तरह मुकम्मल करनी है, सिर्फ उसमें फर्क ये है कि दूसरी रकत शुरू करनी है जो वो किरात से शुरू होगी, वो सना वहां पे नहीं पढ़नी, बाकी रुकू और सुजूद उसी तरह करने, दूसरी रकत मुकम्मल करने के बाद फिर तशहुद पे बैठ जाना। इसमें बिल्कुल उंगलियां इसी तरह सीधी रखनी है। और तशहुद 2 रकत वाली नमाज है तो यहाँ पे अत्तहियात मुकम्मल पढ़ी जाएगी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब यहाँ पे पहुंचना ना, अशहदु अल्ला पे उंगली खड़ी कर देनी, इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली रख दे और इस तरह इसका हल्का बनाना है। हल्का कैसे बनाना है कि ये जो 2 उंगलियां हैं छोटी और इसके साथ वाली, इसको बिल्कुल हथेली से ऐसे मिला लेना। मिला लेने के बाद ये बड़ी उंगली और अंगूठा इसका ऐसे हल्का बना लेना और ये उंगली शहादत पर इसको खड़ा करना, ठीक है। इस तरह हाथ है, ये 2 उंगलियां साथ मिलाई, इसका हल्का बनाया और इस उंगली को ऊपर उठाया। कहां पे उठाना? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उंगली सीधी कर देनी, हाथ सीधा रख लेना और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे रख देनी, इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये यहाँ तक तशहुद मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद कोई भी दुआ मशहूरा पढ़ लें, लेकिन हमारे यहाँ जो उमूमी तौर पे मशहूर है दुआ वो है अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। नमाज मुकम्मल हो गई। अब आखिरी फर्ज जो है नमाज का वो सलाम है। खुरूज में सुन्नत में ही है, उसका तरीका भी समाप्त फरमा ले। यहाँ पे मैंने पहले किया था कि जब तशहुद में बैठना है तो नजर जो है वो हमारी गोद में होनी चाहिए। गोद में नजर है तो अब गोद से नजर उठानी है तो ये जो हाथ है इस पे लेके जानी, इसकी उंगलियों पर नजर ले जाके अब हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये यहाँ पे नजर रखनी है और इसी तरह बाजू के साथ साथ नजर चलती रहेगी और इस कंधे पर रहेगी। बाल लोग ऐसे मुड़ जाना चाहिए कि ये जो पीछे वाली गाल है ना, ये गाल, ये रुखसार, पीछे बैठा जो बंदा पिछली सफ में है उसको नजर आनी चाहिए। ये एक तरफ सलाम, दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, इसी तरह यहीं से नजर लानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ से इस कंधे से नजर शुरू करनी है, इस बाजू तक आनी है, इस बाजू से फिर अगले बाजू तक आनी है, इधर से नजर फिर इस कंधे पर आनी है और यहाँ भी अच्छे तरीके से चेहरा गर्दन जो है वो मुड़ी होनी चाहिए। तो ये सलाम करने के बाद नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और सलाम करते वक्त नियत करनी है कि मेरे दाईं तरफ जितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी जो मुसलमान जिन्नात हैं, उनकी जो फरिश्ते हैं, उनकी भी उनको यानी सलाम कर रहा हूँ। और इमाम साहब दाईं जानिब है तो इमाम साहब की भी करनी। इसी तरह बाईं जानिब जितने मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, फरिश्ते हैं और जिन हैं मुसलमान हैं, उनको भी सलाम की नियत करनी है। और अगर बंदा दरमियान में हो तो इमाम बिल्कुल इमाम के पीछे है तो इसमें ये ख्याल रखना है कि दोनों तरफ सलाम देते हुए इमाम की भी नियत साथ कर लेनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बिजाए फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।